اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے قوم، بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں صاحب تمہارا سوائے اس کے۔ صالح علیہ السلام نے خود سمود کی دعوت کی کہ اے قوم، اقرار کرو کہ خدا ایک ہے، کوئی شریک نہیں اس کا نہیں ہے۔ منکروں نے کہا کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے کہا کہ ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بے ایمانی اور بت پرستی کی ہلاک کیا، مجھے ان کے پیچھے اللہ نے خلیفہ کر کے تم پر بھیجا ہے۔ وہ بولے، کوئی معجزہ دکھلائیے۔ کہا کہ کیا معجزہ دکھلاؤں؟ سبوں نے کہا، ایک اونٹنی اس پتھر سے نکل آئے اور اسی وقت ایک بچہ جنے، اور کہا کہ جنے اور وہ دودھ دے، تب ہم جانیں گے کہ تو اللہ کا رسول برحق ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے صالح علیہ السلام، تو ان سے اقرار لے کر بغیر حکم خداوندی کے دے اونٹنی کو نہ مارے، سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھائے کہ ان پر اور کوئی چیز اس کی حلال نہیں ہے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار لیا۔ بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح، تو دعا کر اور قدرت میری دیکھ کے تجھ سے 50,000 برس آگے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر میں نے پیدا کر رکھی ہے، تاکہ معجزہ تیرا ظاہر ہو اور دلیل تیری پیغمبری کی مضبوط ہو۔ پس صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور سب مومنوں نے آمین کہا۔ اتنے میں عجب ایک آواز سی پتھر سے نکلی، معاً اس کے ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے اندر سے درمیان سے نکل آئی کہ اس کے برابر سارے عالم میں دوسری نہ تھی، اور بعد ایک ساتھ کہ اس نے بچہ دیا، اور اس میں تازی گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور چراگاہ پیدا ہوئی۔ اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اس قوم میں 7 قبیلے تھے، ساتوں قبیلے اس چاہ سے پانی پیتے تھے۔ کوئی نہ چاہتا تھا، ساروان اونٹ کو اس چاہ میں لے گیا، اس نے سب پانی اس کا پی لیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم سے کہا، تم دھو کے پیو۔ بس ساتوں قبیلے اس سے دودھ دے کے گھڑے اور مشکیں بھر بھر کے اپنے گھر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو فرمایا، اپنی قوم سے کہہ دو کہ پانی اس کا چاہ ایک روز اونٹنی کا ہے جس دن دودھ دوہا جائے، اور ایک دن ان کا ہے جس دن دودھ نہ دھویا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: کہا، یہ اونٹنی ہے، اس کو پانی پینے کی ایک دن باری ہے اور تم کو باری ایک دن کی مقرر ہے، اور نہ چھیڑو اس کو بری طرح، پھر پکڑے تم کو آفت ایک بڑے دن کی فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چھٹی پھرتی تھی۔ جس جنگل میں چرنے جاتی تھی، سب مویشی بھاگ کر کنارے ہو جاتے، اور جس تالاب پر پانی پینے کو جاتی، سب مویشی وہاں سے بھاگتے۔ تب ایک دن یہ ٹھہرایا کہ ایک دن پانی پر وہ جائے اور ایک دن اور لوگوں کے مویشی جائیں۔ یہ فائدہ تفسیر سے لکھا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو کہہ دیا، خبردار، یہ اونٹنی اللہ کی ہے، اس کو نہ چھیڑو اور آزار مت دیو، ورنہ خدا تعالیٰ تم پر عذاب سخت بھیجے گا۔ پس وہ لوگ اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور حفاظت سے رکھتے تھے، اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے۔ اسی سے سب تمنگر ہوئے۔ 400 برس یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، 10 آدمی اشراف اس قوم کے ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، اس مہینے کے اندر جس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا، اس سے قوم سب ہلاک و تباہ ہوگی۔ اتفاقاً ان 10 مردوں کی عورتیں حاملہ تھیں۔ مرضی الہی سے اسی مہینے میں جنی، تو عورتوں نے اپنے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے بسبب اس کے کہ کوئی فرزند اس کا نہ تھا، اس لیے لڑکے کو نہیں مارا اور نام اس کا خدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا، شہر زور نکلا، اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئی اور کہنے لگی، صالح علیہ السلام کی بات جھوٹی تھی، اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام سے اور ان کی اونٹنی سے مبدل ہوا۔ ایک روز وہ خدار اور ایک شخص کا نام اس کا مصدع تھا، اس کے ساتھ مل کر اور ہر ایک قبیلے سے ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اور شراب پی کر اونٹنی کو مار ڈالنے کی صنع کی، اور کہا کہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے گی اسی وقت مار ڈالیں گے، بمصداق اس آیت کے قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور تھے اس شہر میں 9 شخص خرابی کرتے ملک میں اور نہ سنوارتے۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے سر جھکایا، اور خدار بن بالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا، سب بھاگے، اور مصدع بن دہر ملعون نے پیچھے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار ماری، اور اونٹنی گر پڑی، اور دوسرے سب ملعونوں نے آ کر جان سے مار ڈالا،
اور بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا پیچھا کیا، نہ پایا۔ جس پتھر سے ماں اس کی نکلی تھی اس کے اندر جا گھسا۔ سید بن منیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قوم صلی اللہ علیہ وسلم کی شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی۔ یہ گناہ کبیرہ شراب پینے سے ہوا، اور حدیث میں آیا ہے یعنی شراب برائیوں کی ماں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک عورت بدکار کے گھر میں گائے، اونٹ، بکری وغیرہ بہت تھے، اور چارے اور پانی کی تکلیف سے اس نے اپنے یار کو سکھایا کہ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ اس کے 3 دن بعد ان پر عذاب علیم آیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پائی تب انہوں نے قوم سے کہا، پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، تب کیا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن، یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو کہا کہ حیات تمہاری 3 دن کے سوائے باقی نہیں ہے۔ وہ بولے اس کی کیا علامت ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلے روز رنگ و رخ تمہارا سرخ ہو جائے گا، دوسرے روز زرد ہو جائے گا، اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت مذکور ظاہر ہوئی، جن لوگوں نے کہا کہ اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے تاکہ ان کو مار ڈالے۔ تب اسی وقت غضب الہی سے ان پر نازل ہوا۔ تب جبرائیل علیہ السلام آئے اور دیواریں گھر کی ہلا دی، وہ کافر سب گھر سے نکل کر بھاگے۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس طرح سے ہم ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی آواز سے جبرائیل علیہ السلام کی خاک میں مل جاؤ گے۔ تب اسی وقت اس قوم نے ایک چاہا عظیم کھودا اور لڑکے بالوں کو اس میں رکھ دیا، اور کانوں میں روئی دی، اور پارچے کے کرپاس کے سر پر ڈالے تاکہ آواز اس کی نہ سنی جائے، اور عذاب سے ان کے نجات پائے۔ یہ تدبیر کر کے سب اس کے اندر جا رہے۔ بعد اس کے فرشتے نے جا کر ایک ہی آواز سے 7 قبیلے کو فی النار مستقر کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگاڑ، پھر رہ گئے جیسے رونڈی بار کانٹوں کی، اور کچھ نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ بعد صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام میں گئے۔ اب جس شہر کو استان اوج کہتے ہیں وہاں جا کر مسکن کیا۔ بعد مدت کے انتقال فرمایا، اور مسجد جامع کی داہنی طرف مدفون ہوئے، اور مومن سب وہاں جا کر بسے۔ صدق اللہ العلی العظیم، وما علینا الا البلاغ۔